دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نفاست کا کمال ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا بے شک۔ اچھا سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے، لیکن حضرت اس کے اندر ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے، کمال در کمال۔ کمال یہ ہے کہ سایہ نہیں ہے، قدم کسی کا نہ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے سایہ اس کی دو کیفیتیں بنتی ہیں۔ بسا اوقات یہ سایہ انسان سے آگے ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اصل یہاں بیان کرنا کہ مفتی احمد یار خنیمی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے ہوگا تو کسی کا قدم آ جائے گا، آگے ہو تو رب کو گوارا ہی نہیں کہ بے شک یہ میرے حبیب کا سایہ ہے، میرے حبیب سے آگے چلا جائے، میرے حبیب سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، بے شک میرے حبیب کا ہی سایہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سایہ ہی نہیں بنایا۔ قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے۔ مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے۔ اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے، ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا۔ روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں، اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا، وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں ہے۔ اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا۔ لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی، تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ